السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسی ٹی وی۔ ناظرین، میں اس وقت مقام لد باب لد پہ ہوں، اور جس کا تذکرہ حدیث کے اندر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقتل ابن مریم الدجال فی باب لد۔ تو جو باب لد ہے وہ مقام لد، وہ اس جگہ پہ ابھی میں ہوں۔ یہ میرے پیچھے آپ جو مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ جو مسجد ہے، اس مسجد کے دو حصے ہیں، ایک چرچ ہے اور ایک آدھی جو ہے وہ مسجد ہے۔ یہ جگہ جو کہ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور اس جگہ کا نام ہے باب لود، جس کا ذکر صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس وقت باب لود کی مسجد پر آدھا چرچ اور آدھی مسجد موجود ہے، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تعمیر کروائی تھی، اور اس چرچ کے اندر سینٹ جارج کی قبر موجود ہے، جنہیں اسلام کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ایک ساتھ چرچ اور مسجد کی موجودگی یہاں پر اس لیے ہے کیونکہ اس علاقے کے اندر ٹائم ٹو ٹائم کئی قوموں نے حکومت کی، اور یہ علاقہ کرسچنز کے پاس بھی رہا، مسلمانوں کے پاس بھی، اور اس وقت بھی یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ دجال جو کہ قرب قیامت کا بدترین فتنہ ہے، وہ دراصل یہودی نسل سے ہوگا۔ وہ انتہائی شودہ باز ہوگا، جس کے ماتھے پر واضح طور پر کافر لکھا ہوگا۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، اور 70,000 اصفہان کے یہودی اس کے ساتھی ہوں گے۔ زیادہ تر عورتیں اس کی ساتھی ہوں گی۔ وہ بہت ہی تیزی سے سفر کرے گا، دنیا کے چکر لگائے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے علاوہ وہ دنیا میں ہر ایک جگہ پر داخل ہو کر اپنی تبلیغ کرے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا، اور اس سے پہلے اس کے پیروکار اس کی تمام فوج اور اس کے نیٹ ورک کو تیار کر چکے ہوں گے، بس اس کی تاج پوشی یعنی اسے بادشاہ بنانا باقی ہوگا۔ یہ پوری دنیا کے اندر گھوم کر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور کمزور عقیدہ کے مسلمان اور دنیا کے ہر ایک مذہب کے ماننے والے کمزور عقیدہ کے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ امام مہدی علیہ السلام کے خلاف اپنی بہت بڑی فوج جنگ کے لیے اکٹھی کرے گا، اور اپنی فوج کے ساتھ یہ امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کا محاسبہ دمشق کی ایک جامع مسجد کے ارد گرد کرے گا۔ اس کی فوج جامع مسجد کے ارد گرد موجود ہوگی، اور امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کسی بلڈنگ کے اندر موجود ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دجال کی اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے، لہٰذا نماز کا وقت ہوگا، اور اسی وقت اس مسجد کے مینار پر عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آسمان سے نیچے تشریف لائیں گے، اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ وہ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور دجال انہیں دیکھ کر ایسے پگھلے گا جیسے پانی نمک کے اندر پگھلنے لگتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی فوج کا مقابلہ کر کے اسے شکست دیں گے، اور اسی دوران دجال بھاگ کر اپنی جان بچا کر ایک ایسی جگہ پر جہاں پر اس کے لوگ یعنی یہودی اسے پناہ دے سکیں وہاں پر پہنچ جائے گا، اور یہ جگہ ہوگی مقام لد۔ اسی مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام باقی یہودیوں اور دجال کو قتل کریں گے، اور پاس موجود کنویں کے اندر اس کی لاش کو پھینک دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور پوری دنیا پر اس کے بعد ایک ہی مذہب اور ایک ہی حکومت ہوگی، اور اللہ کا قانون ہوگا۔ دنیا کا ہر شخص مسلمان ہوگا، کیونکہ یہودی تو عیسیٰ علیہ السلام کی فوج کے مخالف کھڑے ہو کر اور دجالی فوج کے ساتھی بن کر مارے جائیں گے، تو کرسچنز کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام خود کھڑے ہو جائیں گے کہ مجھے بتاؤ کہ میں نے تم لوگوں سے کب کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، میری پرستش کرو۔ صلیب توڑنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ اس آیت سے انکار کریں گے کہ یہ میری تعلیم نہیں تھی۔ تاریخی اعتبار سے لد ایک بہت ہی پرانا شہر ہے، اور تقریباً 5250 قبل مسیح میں بھی یہاں پر انسانی آبادی کے نشان موجود ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ زمانہ قدیم کے اندر بھی یہاں پر آبادی موجود تھی، لیکن تاریخ کے اندر اس کا سب سے پہلا ذکر موجود تھا 1500 قبل مسیح کے اندر مصر کی تاریخ میں۔ تاریخ میں اس شہر پر کئی قوموں کا قبضہ رہا، اور اسے فاتح کرنے والے لوگوں نے اس کو کئی نام دیے۔ یہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کی حکومت کا حصہ رہا، اور 636 عیسوی کے اندر حضرت خالد بن ولید نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو یہ شہر بھی فتح ہوا، اور اس کا نام رکھا گیا اللد۔ بعد میں صلیبی جنگوں کے دوران یہ شہر مسلمانوں سے چھن گیا۔ یہ شہر برطانوی راج کا بھی حصہ رہا، اور اس دوران اس کا نام تبدیل کر کے لیڈا رکھ دیا گیا۔ لیکن جب 1948 کے اندر اسرائیلیوں نے عرب کو شکست دے کر اس شہر کو فتح کیا تو اس شہر کا نام ایک دفعہ پھر سے بدل کر وہی پرانا یہودی نام یعنی کہ لد رکھ دیا گیا۔ موجودہ دور میں لد اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سے تقریباً 15 کلومیٹر دور واقع ہے، اور 2007 کے آخر کے اندر یہاں کی آبادی کا اندازہ تقریباً 67,000 یعنی 67,000 لوگوں کا تھا، جن میں سے 80% یہودی مذہب اور باقی 20% کے اندر زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی ہے، جبکہ کچھ مسیح شامل ہیں۔ لد شہر کی موجودہ اہمیت یہاں پر موجود بین الاقوامی ہوائی اڈے کی وجہ سے بھی ہے، اور یہ ہوائی اڈہ برطانوی راج کے دوران فوجی پروازوں کے لیے خاص طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔
لیکن 1948 کے اندر اسرائیلی حکومت کے زیر استعمال آنے کے بعد یہ کمرشل، پرائیویٹ اور فوجی تنصیبات کے لیے یا ملٹری پروازوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ٹرین، بس یا کار کسی بھی ذریعے سے اس ہوائی اڈے تک پہنچنا ممکن ہے۔ اس ایئرپورٹ کے 4 ٹرمینل ہیں، جن میں سے 3 استعمال کے اندر ہیں، جبکہ چوتھا ٹرمینل 1999 کے اندر مکمل ہونے کے باوجود ابھی تک نہیں کھولا گیا۔ اسرائیل فلسطین تنازع کے پیش نظر یہاں پر سیکیورٹی کا بھی بہت زیادہ انتظام کیا گیا اور یہ دنیا کے محفوظ ترین ہوائی اڈوں کے اندر شمار ہوتا ہے، یعنی یہاں کی سیکیورٹی اتنی سخت ہے کہ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ Today we are flying the world's most secured airline, equipped with missile defense systems, armed sky marshals and intense background check. اب ذرا اس شہر کے اسی نام کو واپس لوٹانے اور اسی جگہ پر ایک اہم ترین یہودیوں کو ایئرپورٹ بنانے پر جہاں پر ان کے فوجی جہاز آپریٹ کرتے ہوں، یہاں کے چوتھے ٹرمینل کو آج تک بند رکھنا، جہاں پر یقیناً کوئی خفیہ بنکر موجود ہو سکتا ہے۔ اس علاقے کا یہودی قبضے کے اندر جانا اور یہاں پر 80% یہودی آبادی کا موجود ہونا، جس کا 1400 سال پہلے تصور کرنا بھی مشکل تھا، کیا یہ سب کچھ اتفاق ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ دجال کسی ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا کہ دنیا کا تیز ترین چکر لگا کر اپنی دعوت کو پھیلائے گا اور اپنی جان بچا کر اسی ایئرپورٹ سے نکلنے کی کوشش کرے گا، یا پھر اسی ایئرپورٹ کے چوتھے ٹرمینل پر کسی بنکر کے اندر رک کر اپنی جان بچانے اور اپنی یہودی فوج کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گا۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسے مقام لوط کے مقام پر ہی روک کر اس کا قتل کر دیں گے۔ اب آپ ایک ایک نشانی کو ملاتے جائیں تو تمام تصویر آپ کے سامنے بالکل واضح ہوتی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میرے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ میں رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دجال کا ذکر اس طرح سے فرمایا ہے کہ غم کے اندر بے ساختہ مجھے رونا آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نکلا اور اس وقت میں موجود ہوا تو تمہاری طرف سے میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے، جبکہ دجال کانا ہوگا۔ جب وہ نکلے گا تو اس کے ساتھ ہی اصفہان کے یہودی ہوں گے، یہاں تک کہ جب وہ مدینہ آئے گا تو وہاں پر ایک طرف آ کر اترے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے نگران ہوں گے جو کہ اس کے اندر آنے سے پہلے اس کو تلواریں لے کر روکیں گے، اسے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں، لیکن مدینہ کے اندر جو بدعمال لوگ آباد ہیں وہ نکل کر خود اس کے پاس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ فلسطین میں باب لوط پر آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نزول فرما چکے ہوں گے اور وہ یہاں پر اس کو قتل کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک ایک انصاف کرنے والے حکمران کی حیثیت سے زمین پر زندہ رہیں گے۔ آج سے 1400 سال پہلے اس حدیث مبارکہ کے بیان کے وقت لوط کے مقام پر ایک چھوٹا سا گاؤں موجود تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کے اس مقام پر قتل کی بظاہر کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن مسلمانوں نے کئی صدیوں تک اس باب لوط کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کی، جو آج اس ایئرپورٹ اور یہودی آباد کاری کے آباد ہونے کے بعد واضح طور پر ہمیں سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے کہ بے شک اللہ کے رسول نے بالکل سچ ہی فرمایا تھا۔ یقیناً ابھی بھی بہت کچھ مزید ٹائم کے ساتھ واضح ہونا باقی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ آنے والے ٹائم کے اندر دجال یہاں پر کوئی اپنی فوجی چھاونی یا پھر اپنی سلطنت کا کوئی مرکز تعمیر کرے جہاں پر اسے پناہ کی امید ہو، اور یہی امید اسے یہاں پر کھینچ لائے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ زمین پر فتنہ دجال کا خاتمہ کرنے کے لیے اتارے گئے ہوں گے، وہ اسے بھاگنے سے پہلے ہی پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ یوں دنیا سے ہمیشہ کے لیے دجال کا خاتمہ ہو جائے گا اور پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔